صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ناظرین، ایک چیز ہے دین اور ایک ہے سیاست، یعنی مذہب اور سیاست۔ سب سے پہلے تو میں ان چیزوں کا آپس میں ریلیشن اور تعلق بتاؤں گا کہ ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے۔ کیا دین اور مذہب اور سیاست دونوں الگ الگ چیزوں کے نام ہیں یا ایک ہی چیز ہیں، یا ان کا آپس میں کوئی ریلیشن، کوئی تعلق، کوئی رشتہ، کوئی جوڑ ہے؟ اور پھر دوسرے نمبر پر میں آخر میں یہ بھی بیان کرتا ہوئے جاؤں گا کہ ایک ہماری مذہبی جماعت دعوت اسلامی نامی، جو ہمارے اہل سنت کے چندے کے اوپر چلتی ہے، جس کو ہم نے خود جو ہے وہ لانچ کیا ہے، وہ پروموشن دی ہے، ہمارے اہل سنت کے چندے سے وہ اس مقام پر پہنچے ہیں، تو اس پر بھی میں بات چیت کروں گا آخر میں کہ آیا وہ جو ان کا نعرہ ہے، تقریباً ان کا یہی نعرہ ہے کہ ہم غیر سیاسی ہیں، کیا وہ سیاسی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ وہ پھر انشاءاللہ میں نیکسٹ اس کو بھی عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم کہ یہ جو سیاست ہے اس کا مذہب کے ساتھ تعلق کیا ہے۔ تو یاد رکھنا، جیسے ہم اور معاملات میں، مثلا نماز کی رکعات میں، اس کی قرات کے اندر، دیگر چیزوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ بھی رسول اللہ کا طریقہ کیا ہے۔ اگرچہ علت حضور کے دور میں کچھ تھی، ہمارے دور میں کچھ ہے۔ مثلا ہم زور کی جو ہے وہ قرات امام ہمارے یہاں آہستہ کرتے ہیں، بلند آواز سے نہیں کرتے سپیکر میں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور نے نہیں کی۔ وہی امام صاحب ہوتے ہیں مغرب میں بڑی بلند آواز سے قرات کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ ان کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی حضور کے دور میں تو علت یہ تھی کہ کافر چونکہ سیٹیاں بجاتے تھے، تنگ کرتے تھے۔ آج کے دور میں تو ہمارے یہاں تو بڑا امن ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی قرات آہستہ اور خفیہ اور سری قرات کی جاتی ہے، تو وہ بھی آپ کو یہی کہیں گے کہ حضرت حضور کا طریقہ یہ ہے، رسول اللہ نے یہ کیا ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ جب ہر معاملے کے اندر تمہیں یاد آ جاتا ہے کہ رسول اللہ نے ایسے کیا ہے، یہ معاملہ رسول اللہ نے ایسے کیا ہے، تو جب ہر طریقہ رسول اللہ کا اپنانا ہے تو پھر خود دیکھو رسول اللہ کے دور میں ریاست مدینہ جو 10 سال کے اندر حضور نے ایک بہترین ریاست قائم کی تھی، تو اس وقت کا جو چیف، جس کو کہتے ہیں نا پرائم منسٹر ہاؤس، وزیر اعظم ہاؤس جو تھا، وہ مسجد نبوی تھا، جس کو آج ہم مسجد نبوی کہتے ہیں نا، جس کی ہم در و دیوار کو چومتے ہیں۔ وہی مسجد نبوی حضور کے دور میں ایک، آپ اس کو امیر المومنین کا گھر کہہ لیں، آپ اس کو وزیر اعظم کا گھر کہہ لیں، جو نام دینا چاہیں، لیکن اسی کے اندر فیصلے ہوتے تھے، اسی کے اندر عوامی بات بھی ہوتی تھی، اسی کے اندر اصحاب صفا کے جتنے بھی لوگ تھے وہ موجود تھے، وہ دین کی تعلیم حاصل کر رہے تھے، یعنی مدرسہ بھی تھا، وہاں پر نماز بھی ہو رہی تھی اور وہیں پر سیاست بھی ہو رہی تھی، یعنی مدرسہ، مذہب، دین، سیاست، نماز، یہ سب چیزیں ایک مقام پر ہو کر گویا حضور کے دور میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ یہ سیاست نہ مذہب سے جدا ہے، یہ مدرسہ نہ سیاست سے جدا ہے۔ اسلامی سیاست، اسلامی ریاست، اسلامی نظام، اسلامی سلطنت کا قائم کرنا یہ حضور کے دور سے بالکل جو ہے وہ قطعاً اور نص قطعی سے حضور کی جو ہے وہ سینکڑوں احادیث سے ثابت ہے۔ تو فیصلے جتنے تھے وہ حضور مسجد نبوی میں کرتے تھے، اور صرف حضور نہیں، خلفائے راشدین کو دیکھو، حضرت ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، سارے صحابہ کرام کے دور میں مسجد نبوی ہی میں فیصلے ہوتے تھے، یعنی سپریم کورٹ بھی مسجد نبوی تھی، وزیر اعظم ہاؤس بھی مسجد نبوی تھا۔ تو اس وقت دیکھیں کہ دین اور سیاست کتنا کلوز رہے ہیں۔ آج کچھ 2 نمبر لوگوں نے اپنی پیٹ پوجا کی خاطر جو ہے وہ نعرہ تو لگایا، مثلا دعوت اسلامی، کہ ہم جو ہے وہ غیر سیاسی ہیں۔ تم حضور کی یہ حدیث کیوں بھول گئے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، کانت بن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے ان پر۔ حضور نے فرمایا یہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے، اور انبیاء کے بعد جب آخر الزمان نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اللہ نے نبوت کا دروازہ بند کر دیا، تو اب یعنی سیاست نبیوں کے، چونکہ نبی کوئی نہیں آنا، تو حضور نے فرمایا میرے بعد یہ ذمہ داری میرے علماء سنبھالیں گے۔ اسی لیے تو علماء کو کہا تھا نا کہ یہ میری امت کے علماء جو ہیں وہ العلماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل کے نبیوں کی طرح۔ وہ کیا چیز تھی جس کی وجہ سے حضور نے بنی اسرائیل کے نبیوں سے مشابہت دی؟ کیوں کہ وہ سیاست کرتے تھے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، کہ بنی اسرائیل کے نبی سیاست کرتے تھے۔
تو اب سیاست کو نام گندا دے کر، اب سیاست کو الگ کر کے یہ آپ ثابت نہیں کر سکتے کہ سیاست اور دین الگ الگ ہے۔ اور پھر وہ دعوت اسلامی جو سیاست کو کہتی ہے بھئی یہ سیاست سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، سیاست مذہبی لوگوں کے لیے انہوں نے اپنے دروازے بند کیے، فیضان مدینہ کراچی کے دروازے مذہبی لوگوں کے لیے بند ہوئے، وہاں پر مذہبی کوئی بندہ داخل نہیں ہو سکتا۔ سوال یہ ہے کہ جب مذہبی بندہ وہاں داخل نہیں ہو سکتا تو وہاں پر بڑے بڑے منسٹر کیوں داخل ہو رہے ہیں، وہاں بڑے بڑے وزیر کیوں داخل ہو رہے ہیں؟ اگر سیاست سے تمہارا تعلق نہیں ہے تو سیاسی لوگ آ کر تم سیاسیوں کی گود میں کیوں بیٹھتے ہو؟ وہ جناب تمہارے ساتھ جا کر جو دل سے مل کیوں رہے ہوتے ہیں؟ تو پھر یا تو سیدھے سیدھے بنو کہ بھئی ہم غیر سیاسی ہیں، یا پھر کسی پارٹی کے اندر شمولیت اختیار کر لو، کم از کم اپنا جو ہے وہ چہرہ تو واضح کرو، سامنے تو آؤ، پتہ چلے تم کیا ہو۔ دوغلا اور دو نمبر اپنا چہرہ اپنا سامنے تو کرو یار۔ یہ کون سا طریقہ ہے کہ تم اپنی مرکز جو ان کا دعوت اسلامی کا مرکز ہے کراچی کے اندر، فیضان مدینہ جس کو کہتے ہیں، اس کے اندر مذہبی شخصیات کا انہوں نے بڑے بڑے جو ہے نام ہیں ان کے بھی داخلے انہوں نے بند کیے ہوئے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ہمارا سیاست سے تعلق نہیں، لہذا وہ نہ آئیں۔ سوال یہ ہے کہ وہاں پر وزیر داخلہ چلا جائے، وہاں پر وزیر خارجہ چلا جائے، وزیر اعظم بھی چلا جائے، سیاسی شخصیات وہاں جاتی ہیں، ملتی ہیں، وہاں جا کر گفٹ اور انعام دیتی ہیں۔ تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں بھائی دیکھیں نا، اب جو ہو رہا ہے تحریک لبیک کے ساتھ ہو رہا ہے، دیگر بولنے والی جماعتوں کے ساتھ ہو رہا ہے، بجائے ان پہ بھی کوئی ہاتھ ڈالتا ہے؟ کیوں نہیں ڈالتا بھائی؟ مکا جو کر چکے ہیں، سودا جو تمہارے ضمیروں کا کر چکے ہیں۔ تو اس لیے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ سیاست اور مذہب یہ جدا نہیں ہے۔ جدھر سے بھی گھوم پھر کے آ جائیں، جہاں کہیں سے لے کے آ جائیں، رزلٹ اور نتیجہ بالآخر یہی نکلے گا کہ سیاست اور مذہب اور مدرسہ اور دین یہ بالکل ایک ہی چیزیں ہیں، یہ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، نہ کہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سے، حضور کے دور سے، دور پیغمبر سے بھی ثابت کر دیا، حضور کی حدیث مبارکہ سے بھی ثابت کر دیا ہے۔ تو اب جو ہے وہ آپ خود رزلٹ پر پہنچ چکے ہوں گے کہ یہ دین اور سیاست کیا الگ الگ چیزیں ہیں یا یہ ایک ہی چیزیں ہیں۔ اگرچہ معاشرے نے ان کو بڑا گندا نام دے دیا، کہتے ہیں جی سیاست بڑی بری ہوتی ہے، ٹھیک ہے ہوتی ہے، لیکن آپ اس کے اندر تبدیلی لائیں، آپ اس طرز کی نہ کریں نا، بدل دینا۔ اب ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی غلط کام ہو، شرعی کام ہو، اگر وہ غلط طریقے سے رائج ہو، مثلا میلاد ہے، کئی جگہوں پر بڑے برے طریقے سے ہوتا ہے، وہاں پر ڈھول ہوتا ہے اور کئی رقص ہوتے ہیں، اس کا مطلب یہ تو نہیں اب ہم کہیں جی بھی میلاد بڑا گندا نام ہے کیونکہ جگہ جگہ پہ رقص ہو رہے ہیں، ایسا تو نہیں ہے نا۔ اس لیے اگر کہیں برا کام ہو رہا ہے، وہ جو عمل ہے وہ کسی جگہ برے طریقے سے پیش کیا جا رہا ہے، تو ہمارا کام نہیں بنتا کہ ہم اس کو برے ہی طریقے سے تصور کریں۔ بھائی ان کا اپنا طریقہ ہوگا، لیکن ہم اس عمل کے فی نفسی جائز ہونے کی وجہ سے ہم اس کو اس طریقے سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم چونکہ اس کو اس انداز سے ادا کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔